کہ بعد نبی اور بعد خدا سب سے بافضیلت شخصیت علی کی ہے. تو سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ خود رسول عربی کا ارشاد ہے کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں. دوسری جگہ پر رسول عربی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب اور گل کے درمیان تھے، اور علی اس وقت بھی ولایت منصب ولایت پر فائز تھے جس وقت آدم آب اور گل کے درمیان تھے، یعنی آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، جس وقت آدم کے پتلے کا مٹی بھی ڈھونڈا نہیں گیا تھا. اور خود ذات علی بن ابی طالب یہ فرماتی ہے کہ خود اس ذات کی قسم کی جس کے ذات سے قبضہ قدرت میں میری ذات ہے، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے آدم کے پتلے کے لیے مٹی تیار کی ہے. صلوات اور دوسری دلیل یہ ہے کہ علی آدم سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ جب اللہ نے جناب آدم کو جنت سے نکال دیا اور جب زمین پر بھیجا جناب آدم کو اللہ نے، تو جناب آدم گریا کیا کرتے تھے اور جناب حوا کی تلاش میں رہا کرتے تھے. تو اس وقت اللہ نے جناب آدم کو چند اسما تعلیم فرمائے تھے اور کہا تھا کہ اے آدم، ان کے وسیلے سے دعا کرو، ان کے وسیلے سے تم مناجات کرو، ان کا نام لے کر مناجات کرو، اللہ تمہیں ان ناموں کے صدقے میں تمہاری مناجات کو قبول کرے گا، تمہارے توبہ کو قبول کرے گا اور تمہیں نجات مل جائے گی. تو اس بات سے یہ اس وقت جو اللہ نے انہیں چند نام جو اسما تعلیم فرمائے تھے، اس میں جو دوسرا نام تھا وہ نام علی بن ابی طالب کا تھا. اس بات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ افضل کون ہے، بخشا جانے والا افضل ہے یا جسے بخشا جائے وہ افضل ہے. صلوات بر محمد. جناب امیر جناب نوح سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ جب جناب نوح کے دور میں جب جناب نوح نے اپنی امت کے لیے بددعا کی اور اللہ نے عذاب نازل کیا، تو جناب نوح اس زمانے میں اس وقت کے نبی تھے اور اپنی امت اپنی قوم کے لیے انہوں نے اعلان کروا دیا تھا تمام لوگوں کی، تمام مخلوق کے لیے اس وقت کے وہ نبی تھے کہ جو بھی اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا. تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جناب نوح اس وقت کے لوگوں کے اس وقت کے مخلوق کی نجات کے لیے انہوں نے کشتی بنائی تھی اور اس وقت کے لوگوں کو انہوں نے نجات دی تھی. لیکن ہمارے امیر کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ نے تا قیامت کے لیے انہیں سفینہ نجات بنا دیا ہے اور دنیا اور آخرت کا ضامن بنایا ہے. صلوات حضرت علی جناب عیسیٰ سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ جب جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو مادر عیسیٰ کعبہ میں حاضر تھی. تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ اے مریم، یہ جائے عبادت ہے، جائے ولادت نہیں ہے، لہذا آپ یہاں سے باہر چلی جائیں. لیکن آپ علی کی فضیلت کو دیکھیں کہ جناب علی کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد اپنے گھر میں رہا کرتی تھی، لیکن جب علی کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ نے حکم دیا کہ دیوار شق ہو جا. دیوار شق ہوئی اور اللہ نے حکم دیا کہ فاطمہ بنت اسد آپ اندر داخل ہو جائیں. حضرت علی کا مرتبہ جناب موسیٰ سے بھی بلند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ نے جناب موسیٰ کو یہ حکم دیا کہ موسیٰ جاؤ اور لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ اللہ بے شک عنقریب تم سے تمہارے کیے کا بدلہ لینے والا ہے اور تمہارے پاس نجات کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. تو جناب موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ دعا کی پروردگار تو میری پشت پناہی کے لیے میرے بھائی ہارون کو بھیج دے. کیونکہ میں نے ان کے لوگوں کے گھر میں ایک فرد کو قتل کیا، صرف ایک فرد. اور اس وقت اس زمانے میں جناب موسیٰ کے زمانے میں حیبت موسیٰ بہت مشہور تھی. بہت زیادہ لوگ متاثر تھے جناب موسیٰ کی حیبت سے اور صرف ایک کو قتل کیا تھا اور واجب القتل تھا جناب موسیٰ کو قتل کرنا. کیونکہ وہ کافر تھا. لیکن جب اللہ نے جب رسول نے علی کو یہ حکم دیا کہ اے علی جاؤ اور مکہ کے لوگوں میں یہ اعلان کروا دو کہ عنقریب اللہ تم سے تمہارے کیے کا بدلہ لینے والا ہے، تو علی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میری پشت پناہی کے لیے کسی کو بھیج دے میرے ساتھ. اور علی نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ دیکھو میں نے مکہ کے ایسا کوئی گھر مکہ کا
رہی ہے جس کے گھر میں کسی فرد کو میں نے قتل نہیں کیا ہو، لیکن اس وقت بھی میں نے کسی کو اپنی پشت پناہی کے لیے نہیں طلب کیا، میں نے کوئی مناجات نہیں کی۔ اور جب جناب موسیٰ گئے تھے تو جناب موسیٰ کے ہاتھ میں دو معجزے تھے اللہ کے معجزے بھی تھے، اور ان کے ساتھ ان کا بھائی ہارون بھی تھا۔ لیکن جب میں مکہ میں گیا، جب میں لوگوں کے گھروں میں گیا، جب میں انہیں خوف دلانے گیا، تو نہ میرے ہاتھ میں کوئی تلوار تھی، نہ میرے ہاتھ میں کوئی معجزہ تھا، نہ میری پشت پناہی کے لیے کوئی تھا۔ صلوات بر محمد۔ جناب موسیٰ حضرت علی کا مرتبہ جناب ابراہیم سے بھی افضل ہے، کیونکہ جناب ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم خانہ کعبہ کی دیواروں کو پاک رکھے طواف کرنے والوں کے لیے۔ اور جب جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ میں جا کر بت شکنی کی تھی، بتوں کو توڑا تھا، تو وہ چھپا کر بیٹھے، وہ لوگوں سے چھپا کر توڑا تھا۔ لیکن جب علی نے بت شکنی کی ہے، جب علی نے بت کو توڑا ہے، تو علی کے قدم دوش رسالت پر تھے، اور علی نے اعلانیہ طور پر بت کو توڑا تھا۔ جب علی کا مرتبہ جناب سلیمان نبی سے بھی بلند ہے، کیونکہ جس انگوٹھی کے اشارے پر جناب سلیمان کائنات کے ذرے ذرے پر حکومت کیا کرتے تھے۔ اور جناب سلیمان کی یہ حکومت کیسے ملی تھی؟ جناب سلیمان نے دعا کی تھی کہ پروردگار میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیری کائنات ہر ایک چیز پر میری حکومت ہو جائے، تیری ہر شے پر میری حکومت ہو جائے۔ تو اللہ نے انہیں انگوٹھی عطا کی۔ اس انگوٹھی کے اشارے پر جناب سلیمان ہر چیز پہ حکومت کیا کرتے تھے۔ وہ جنات کو حکم دیا کرتے تھے، وہ جنات ان کے حکم کی پیروی کیا کرتا تھا، ان کے قانون وہ جو بھی حکم دیا کرتے تھے اسے کر لیتا تھا۔ ہوائیں ان کے تابع تھی، جنات ان کے تابع تھے، یہ چرند پرند ان کے تابع تھے، ہر ایک شے جناب سلیمان کی تابع تھی۔ اور جس انگوٹھی کے اشارے پر سلیمان جیسا نبی پوری کائنات میں حکومت کیا کرتا تھا، علی نے وہ انگوٹھی ایک سائل کو زکات میں دے دی نماز کی حالت میں، اور اللہ نے اس وقت آیت اتار دی کہ تمہارا ولی صرف اور صرف پروردگار ہے، اور وہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں جو رکوع کے حالت میں بھی زکات دیا کرتے ہیں۔ صلوات علی کا مرتبہ اولوالعزم رسول سے بلند ہے، اور علی کے صفات میں، علی کی فضیلتوں میں علمی صفات جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کہ علی کے لیے باب العلم کا لقب ہر کوئی جانتا ہے۔ ایک چھوٹا سا ایک مرتبہ مولا علی مسجد میں سے خطبہ دے رہے تھے کہ اللہ نے قرآن ایک ایسی کتاب اتاری کہ جس میں ہر ایک شے کا ذکر کیا ہے، ایسی کوئی شے اللہ نے خلق نہیں کی جس کا ذکر قرآن میں نہیں ملتا۔ اب اس میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ یا علی یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن میں ساری چیزوں کا ذکر ہے؟ تو علی کہتے کہ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے، جس میں کچھ چیزوں کا ذکر ملتا ہے، ہر چیز تمام چیزوں کا ذکر نہیں ملتا اس قرآن میں، ہر چیز کا ذکر نہیں ہے۔ تو علی نے کہا اچھا تم نے قرآن اتنے اچھے سے پڑھ لیا کہ تجھے ہر چیز کا ذکر نہیں ملا، یہ ممکن ہی نہیں، اس میں ہر ایک چیز کا ذکر ہے۔ تو وہ اپنی وہ بضد تھا کہ نہیں ہے۔ تو علی نے کہا کہ دیکھو سامنے جو درخت دکھ رہا ہے، جو اس میں جو بیری لگی وہ پھل لگے تھے، کہا اسے توڑ کر لے کر آؤ۔ وہ شخص گیا، اس نے ایک پھل توڑ کر لے کر آیا، تو اسے اپنے ہاتھوں پہ رکھا اور رکھنے کے بعد کہا کہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے یا علی یہ پھل ہے۔ کہا کہ تم صرف پھل دیکھ رہے ہو، اس میں ایک بیج ہے، اگر اسے میں زمین میں ڈالوں تو کیا ہوگا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ علی جب اسے ہم زمین میں ڈالیں گے تو کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقت کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد اس میں سے ایک درخت نکلے گا۔ تو کہا علی کہتے ہیں تو درخت کی کچھ شاخیں ہوں گی؟ کہا ہاں یا علی اس کی شاخیں بھی ہوں گی۔ کہا اس کے پتے بھی ہوں گے؟ کہا ہاں اس کے پتے بھی ہوں گے۔ کہا پھر اس درخت میں پھل بھی لگیں گے؟ تو کہا یا علی ہاں اس میں پھل بھی لگیں گے۔ تو علی کہتے اس سے ممکن ہے کہ اس سے دوسرے درخت بھی ہو سکتے ہیں؟ کہا ہاں یا علی جتنے بیج لگاتے چلے جائیں گے اتنی درخت نکلتی چلی جائے گی، اتنی اس کی شاخیں پھیلتی چلی جائیں گی، اتنے زیادہ اس میں پتے ہوتے چلے جائیں گے، اور اتنی زیادہ اس درخت کے پھل پھیلتے چلے جائیں گے۔ تو علی نے
نے کہا کہ دیکھو اگر تم اسے صرف ایک بیج کی نظر سے دیکھو گے تو تمہیں اس سے یہ صرف ایک بیج نظر آئے گا، لیکن اگر تم ایک سائنس کی نگاہ سے دیکھتے ہو، اگر تم علم اور معرفت کی نگاہ سے دیکھتے ہو تو یہ ایک چھوٹا سا بیج، ایک مکمل تمہیں درخت نظر آئے گا، اس میں تمہیں پھل بھی نظر آئیں گے، اس میں تمہیں شاخیں بھی نظر آئیں گی، اس میں تمہیں پتے بھی نظر آئیں گے۔ یہ قرآن بھی کچھ اسی طرح ہے، تم اسے صرف کتاب سمجھ کر پڑھو گے تو یہ صرف تمہیں کتاب نظر آئے گی، لیکن تم اپنے علم اور معرفت کی طرح سے اسے جتنا پڑھتے چلے جاؤ گے، جتنا سمجھتے چلے جاؤ گے، جتنا اس کی گہرائیوں میں ڈوبتے چلے جاؤ گے، یہ اتنی تمہارے سامنے واضح ہوتی چلی جائے گی اور کائنات کی ہر ایک شے کا تمہیں ذکر اس قرآن میں ملتا چلا جائے گا۔ صلوات پر ایسا علی، ایسا امام اللہ نے ہمیں دیا، جس زمانے میں کسی زمانے میں کسی دور کے لوگوں کو ایسا علی جیسا امام کسی کو نہیں ملا، لیکن ہم زمانے میں اس کی قدر یہ رمضان، یہ رحمت اور برکت والا ایسی برکتیں والا مہینہ خدا کرے کسی کے گھر میں غریب ہو اور کم نہ ہو۔ جب ابن ملزم کو پکڑ کر اس نے علی کو تلوار لگائی، ضربت لگائی، لگانے کے بعد وہ بھاگ رہا تھا، جب ابن ملزم کو پکڑ کر لایا گیا علی کے سامنے، لیکن تب علی نے اس کے اوپر نگاہ کر اچھا امام نہیں تھا۔ اس کے بعد علی نے اس کی آنکھوں میں خوف دیکھا اور دیکھنے کے بعد علی کہتے ہیں کہ حسن اس کی رسیوں کو کھول دو، تم نہیں دیکھتے یہ کتنا خوف زدہ ہے۔ آپ ایک دور علی کا دیکھیں اور ایک دور کربلا میں دیکھیں، ایک سید سجاد کی کربلا میں تھے مگر کسی نے نہیں کہا یہ قیدی ہے، یہ بیمار ہے، اس کی زنجیر کو اتنی نہیں کر دو۔ حبیبیوں، علی کی ضربت کا وقت بھی گزر گیا اور درد سے علی تڑپ رہے ہیں، اتنا تڑپ رہے ہیں کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بیٹیاں سرحانے بیٹھی ہیں، بچے قدموں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ علی حسرت بھری نگاہ سے ہر ایک کو دیکھتے ہیں، کبھی حسن کے اوپر نگاہ کرتے ہیں نہ تو کہتے ہیں حسن میرے درد میں اتنا نہ کرو حسن، یہ درد، یہ زہر اس زہر کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، یہ زہر تو میرے سر میں لگا ہے، میرے لال پکڑے کے زہر تمہیں بھی لیا جائے گا کہ تمہارے جگر کے ٹکڑے کٹ کر کے گرنا شروع ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ علی کی نگاہ حسین پر پڑتی ہے نا تو علی کہتے ہیں میرے حسین تم علی کا شگاف پر دیکھ رہے ہو، میں تمہیں کربلا کے میدان میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں 3 دن کے بھوکے پیاسے ہوں گے اور شبر کا خنجر چل رہا ہوگا۔ کبھی علی کی نگاہ بیٹیوں کے اوپر پڑتی ہے نا، بیٹیوں باپ کی نہیں تو بیٹیوں کی بہت محبت پائی جاتی ہے نا، خدا سب کے سروں پر باپ کا سایہ قائم رکھے، ان بیٹیوں کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ جناب زینب کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں نا علی تو کہتے آئے زینب یہی کوفہ ہے، جان تو شہزادی ہے، یہی کوفہ ہوگا، جہاں بازار ہوگا کوئی تمہیں پتھر مار رہا ہوگا۔ علی کا وقت قریب آتا جاتا ہے کہ مرتبہ علی نے حسن کو بلایا، امام حسن کا ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھانے کے بعد حسین کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں رکھ اسرار امامت کو پڑھتی اور بیٹی کے بعد وصیت کرتے ہیں حسن میرے بعد امام وقت تم ہو، اس گھر کا خیال تم رکھنا، اور وصیتیں کرنے کے بعد ہر ایک کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیتے ہیں، جب تک کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دے تو جناب ام البنین بہت دور کھڑی تھی، اسے برداشت نہیں ہوا، وہ علی کے قدم کو پکڑ کر علی کے قدم کو پکڑ کر کہتے یا علی کیا میرا بیٹا اس قابل نہیں تھا، کیا بات اس قابل نہیں تھا کہ اس کا ہاتھ بھی آپ حسن کے ہاتھ میں دیتے۔ ایک